اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ آل عمران ہم نے شروع کیا تھا۔ اس سورت کے اندر بنیادی طور پر یہ مسئلہ ذکر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود عبداللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، ان کو اللہ نے چن لیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادی حضرت حنا، وہ بھی اللہ کی طرف محتاج تھی۔ تو دیکھیے پورے خاندان کو، وہ پورا خاندان ہی اللہ کی طرف محتاج تھا، تو تم کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرمانے لگے فرشتے یا مریم، اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، یقیناً اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ، آپ کو اللہ نے صاف ستھرا بنایا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو پسند فرمایا ہے، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، مخلوق میں سے تمام عورتوں پر، یعنی اپنے زمانے میں عورتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی تھی حضرت مریم۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، عاجزی کر اپنے رب کے سامنے، واسجدی، سجدہ کرتی رہی، ورکعی، رکوع کرے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ بھی کرو، رکوع بھی کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، جملہ معترضہ برائے اثبات رسالت۔ ذالک من انباء الغیب، یہ ہے غیب کے خبروں میں سے، نوحیہ الیک، جس کی وحی بھیجتے ہم آپ کے طرف۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ ڈالتے تھے اپنے قلموں کو۔ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا حضرت مریم کا۔ وما کنت لدیہم، آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ قراندازی جب وہ ڈالتے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرمایا فرشتوں نے، اے مریم، ان اللہ یبشرک، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کے ساتھ اپنے طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام لفظ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ ویسے تو ہر انسان لفظ کن سے پیدا ہوتا ہے، لیکن چونکہ انسان کی پیدائش کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب قریب اور دوسرا سبب بعید، ایک سبب حقیقی، دوسرا سبب ظاہری۔ سبب حقیقی تو لفظ کن ہے، البتہ سبب ظاہری اور مجازی یہ ہے کہ زوجین کے آپس میں ملاپ ہو، جبکہ یہاں پر یہ چیز موجود ہی نہیں تھی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہاں پر صرف سبب حقیقی موجود تھی، سبب ظاہری موجود نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو کن فرمایا۔ اسم المسیح، جس کا نام ہوگا مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ہوگا مریم کا بیٹا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ دجال کا لقب بھی ہے مسیح، لیکن اس کو مسیح کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لفظ ممسوح العین سے ہے، کہ اس کا جو آنکھ ہے یہ ٹیڑھا ہوگا اور دوسرا بالکل مسخ شدہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سیاحت سے ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو پوری دنیا کا چکر لگائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسیح ماسح سے ہے، ہاتھ پھیرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب کسی پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اگر کوئی مادرزاد نابینا ہوتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کوئی کوڑی بیماری والا ہوتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ مسیح بمعنی مبارک ہے، کہ وہ برکت والا، اللہ نے اس میں برکتیں ڈالی تھی۔ وجیعاً فی الدنیا، عزت والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، نبی ہونے کے وجہ سے، والآخرہ، اور آخرت میں عزت والا ہوگا، شفاعت ہونے کے وجہ سے سفارش کرے گا۔ ومن المقربین، اللہ کے قریب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، بات کرے گا لوگوں کے ساتھ،
فی المہدی طفولیت میں، فی المہدی ماں کے گود میں۔ یہ تو معجزہ ہے کہ ماں کے گود میں کوئی بات کرے، لیکن آگے فرمایا وَكَهْلًا بڑی عمر میں بھی بات کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ انبیاء کی صفت میں جب صالح کی صفت آئے تو اس سے مراد اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور نیک مراد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہولت والی عمر میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے، یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے موت سے وفات پائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے آپ نے نزول فرمائے تو اوپر آسمانوں کی طرف، تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی اور کہولت والی عمر 40 سال کی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ينزل فیکم ابن مریم حکما عدلا ویکسر الصلیب ویقتل الخنزیر وتکون السجدۃ وحدۃ للہ رب العالمین، کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس وقت صرف سجدہ اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ تو اس میں اشارہ ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قالت فرمانے لگی حضرت مریم ربی اے میری رب انا یکون لی ولد میرے لیے کس طرح بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر مجھے ابھی تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، قال کذالک اللہ فرمایا اللہ نے اس طرح آپ ہوگی، یخلق ما یشاء اللہ پیدا فرماتے ہیں، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، یا کاف لبیان الکمال یہ اللہ کی کمال ہے، جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضى امرا جب اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کسی معاملے کا، فإنما يقول له كن فيكون بس فرماتے اس کے متعلق موجود ہو جا، بس وہ کام موجود ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ سکھائے گا اس کو الکتاب قرآن، والحکمہ اور دانائی۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے قرآن و سنت کا عالم ہوں گے۔ والتوراۃ والانجیل سکھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو تورات و انجیل، ورسولا یعنی ویجعلہ رسولا بنائے گا اللہ اس کو رسول الی بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم اس سے پہلے یقولو کا لفظ محذوف ہے، یقولو فرمائیں گے انی قد جئتکم یقیناً تحقیق میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، بآیت من ربکم کئی نشانیاں تمہارے رب کے طرف سے، آیا یہ جنس ہے کئی نشانی کو شامل ہے، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے انی اخلق لکم من الطین یقیناً میں شکل بنا دیتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، اصور لکم من الطین کہیئت الطیر پرندے کے شکل کے طرح، فانفخ فیہ پس میں پھونکتا ہوں اس مثل میں، فیہ ای فی مثلہ، فیکون طیرا باذن اللہ پس وہ پرندہ ہو جاتے اللہ کے اذن و حکم کے ساتھ، وابرئ الاکمہ میں ٹھیک کرتا ہوں الابرہ مادرزاد نابینا، والابرصا کوڑی بیماری والا، واحیی الموتى باذن اللہ واحیی زندہ کرتا ہوں الموتى مردوں کو باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وانبئکم بما تاکلون پانچواں معجزہ اور میں تمہیں بتلاتا ہوں بما تاکلون اس پر جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ بناتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم یقیناً اس میں البتہ بڑی نشانیاں تھی تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر واقعی تم ہو یقین کرنے والے، ومصدقا لما بین یدی من التورات کیفیت دوم ارسال، ومصدقا تصدیق کرنے والا ہوگا لما بین یدی من التورات اس سے جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات میں سے اس کے میں تصدیق کروں گا، ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم اور تاکہ حلال کروں میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اس سے مراد اس محللات کا ظہور مراد ہے کہ ان کو ظاہر کروں گا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس بآیۃ کئی نشانیاں کئی دلائل، من ربکم تمہارے رب کے طرف سے اپنی نبوت پر، فاتقوا اللہ بس ڈرتے رہو اللہ سے، واطیعون میرا کہا مانو، ان اللہ ربی و ربکم خلاصہ دینی عیسوی یقیناً اللہ میرا رب ہے، وربکم تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ فات فرعیہ اذا کان الامر کذالک جب معاملہ ایسا ہے، فاعبدوہ پس خاص عبادت کرو اسی اللہ کا،
ھذا صراط مستقیم، یہ عبادت سیدھی راہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کلام میں اندماج ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے مسئلہ بیان کیا، لیکن ان لوگوں نے مسئلہ توحید کو ٹکرایا اور نہیں مانا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کفر، قال، فرمانے لگے عیسیٰ علیہ السلام، من انصاری الی اللہ، کون مددگار ہوگا میرا، الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے۔ قال الحواریون، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے دوست، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی دین کے مدد کرنے والے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر۔ واشہد، آپ گواہ ہو جائیے، بأننا مسلمون، یقیناً ہم ہی ہے تابعدار، ہم تابعدار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے، کیوں؟ ایک اس وجہ سے کہ وہ ان کے سفید کپڑے ہوتے تھے، اور سفید کپڑے یہ ثروت اور مالداری کی علامت ہے، ایک توجہ یہ ہے۔ دوسری یہ کہ حواری بمعنی دوست اور ساتھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے لیے صحابی کا نام بولا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں کے لیے حواری کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت، مناجات حوارین، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، بما انزلت، اس کتاب پر جو آپ نے اتارا ہے، واتبعنا الرسول، ہم نے تابعداری کی رسول کا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ دے مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ دے جو آپ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر و سازشیں کی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے تدبیر فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کے بچاؤ نجات کا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، مکر دو قسم پر ہے، جب اس کی نسبت مخلوق کے طرف ہو تو اس سے غلط معنی مراد ہوتا ہے حیلہ، جب اللہ کے طرف اس کی نسبت ہو مکر کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے التدبیر الخفی، وہ تدبیر جو مخفی تدبیر ہو، کسی کو پتہ نہ ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، اس آیت سے یہ معلوم ہوا، اور نجات یہ تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ کیا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بچاؤ کا ارادہ کیا، یہ ہے تدبیر۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیکا، یقیناً میں پورا لینے والا ہوں آپ کو، ورافعکا، ابھی اٹھاتا ہوں آپ کو، الیہ، اپنی طرف، ومطہرکا، آپ کو پاک صاف ستھرا رکھنے والا ہو، بچانے والا ہو، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، بنانے والا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی تابعداری کی، فوق الذین، ان لوگوں کے اوپر کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ انشاءاللہ اس بارے میں تفصیل سے بات ذکر کروں گا حیات عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ثم الی مرجعکم، پھر میرے طرف تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، پس فیصلہ کروں گا میں تمہارے درمیان، فیما کنتم فی تختلفون، ان مسائل میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ مختصراً خلاصہ سنیے، دیکھیے، پہلے اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا، انہوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے تدبیر فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کے بچاؤ کا، انہوں نے قتل کی تدبیر کی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اس آیت سے یہ معلوم ہوا۔ پھر آگے فرماتے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، میں تمہیں وفات کرنے والا ہوں۔ یہاں پر متوفی کا معنی یہ کہ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف روح لینے والا ہوں، کیونکہ اگر اس کا معنی یہ کرو گے تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کا کیا مطلب ہے؟ روح لینا تو قتل کے صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر روح لینا مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ میں تمہارا جسد اور روح دونوں کو اٹھانے والا ہوں۔ اب مختصراً ایک بات سمجھیے، پھر میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ انی متوفیکا، متوفیکا ای مع الروح والجسد، میں آپ کو پورا لینے والا ہوں روح اور جسد کے ساتھ، ورافعک الیہ، ابھی آپ کو اٹھانے والا ہوں۔ یہاں پر واو تفصیلیہ ہے، یعنی
توفی کا معنی یہ ہے کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں۔ توفی کے مادے کو موت مستلزم نہیں ہے، بلکہ باعتبار مادہ توفی کا معنی ہے پورا پورا لینا کسی چیز کو، یہ ہے توفی کا معنی۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، روح اور جسد دونوں کے ساتھ۔ دوسری بات سمجھیے، اگر توفی کا معنی موت والا کیا جائے، اگر توفی کا معنی موت والا کیا جائے کہ میں تجھے وفات کرنے والا ہوں، تو ورافعک میں واو جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے ہے، کیونکہ واو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ یعنی رفع پہلے ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے پھر موت واقع ہوگی، رفع پہلے ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے پھر موت واقع ہوگی۔ تیسری بات، اگر صرف رافع کا ہوتا اور توفی نہ ہوتا تو روحانی رفع کا وہم پڑتا، متوفی کا سے ثابت ہو گیا کہ یہاں پر رفع درجات مراد نہیں ہے، بلکہ رفع کا مطلب یہ ہے کہ روح مع الجسد، کہ میں تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں۔ اور توفی کا معنی ہر جگہ بمعنی موت کے نہیں ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں پورا پورا اجر دیں گے۔ تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے اجروں کو موت دیں گے؟ بالکل ایسا معنی نہیں ہے۔ تو توفی کا معنی ہر جگہ موت نہیں ہے۔ دیکھیے سورۃ الانعام آیت نمبر 60، توفی کا معنی ہر جگہ موت نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 60، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں سلاتا ہے رات کو۔ تم کہتے ہو کہ توفی کا معنی موت ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے تمہیں رات کو موت دی، جب موت دے دی تو تمہاری بیوی تم پر مطلقہ ہو گئی، تو تجدید نکاح کرو پھر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ توفی کا معنی ہر جگہ موت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی مفسرین نے بہت ساری توجیحات ذکر کی ہے۔ بعض فرماتے ہیں انی متوفی کا ای متمم عمرک فلا یقتلوک بل رافعک الی السماء۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ معنی کیا ہے کہ میں تمہاری عمر کو پورا کروں گا، یہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکتے۔ حسن بصری فرماتے ہیں توفی کا معنی یہ قبض الشیء وافیا مع الروح والجسد، میں آپ کو روح اور جسد دونوں کے ساتھ اوپر اٹھانے والا ہوں۔ نصارہ کے طرح نصارہ کہا کرتے تھے رفع لاہوتہ وبقی فی الارض ناسوتہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا روح اٹھائے گئے اور جسم زمین میں ہے۔ یہ بات غلط نظریہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں مع الروح والجسد۔ بعض حضرات نے فرمایا انی قابضک من الدنیا من غیر موت، کہ میں تجھے دنیا سے اٹھانے والا ہو بغیر کسی موت کے، متوفی کا۔ بعض حضرات فرماتے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، مستوفی عملک، میں تمہارا کام پورا کرنے والا ہوں۔ یہاں پر چند اعتراضات ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ خازن نے معنی کیا ہے کہ توفی کا معنی یہ ہے کہ میں تجھے مارنے والا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ توفی کا حقیقی معنی وہ موت نہیں ہے بلکہ قبض الشیء وافیا۔ دوسری بات، اگر خازن کا معنی مراد لیا جائے تو پھر بھی جواب یہ ہے کہ یہاں پر مستقبل کا صیغہ ہے کہ میں تجھے موت دوں گا، تو انشاءاللہ جب نزول فرمائیں گے، جب نیچے آئیں گے تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندگی گزاریں گے، خلافت قائم کریں گے، پھر اپنے موت سے مریں گے۔
ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے اولا هذه الاقوال کہ ان اقوال میں سے سب سے بہتر قول یہ ہے کہ انی متوفیک کہ انی قابضک وافیا کہ میں تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں، من غیر ان ینال منک یہودی تمہیں کوئی یہودی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں معنی ہوگا جب تقدیم و تاخیر نہ ہو۔ اگر تقدیم و تاخیر ہو تو پھر اس صورت میں معنی یہ ہوگا انی رافعک الان میں تجھے ابھی اٹھانے والا ہوں، ومتوفیک فی المستقبل مستقبل میں تجھے موت دوں گا، اذکر تبیہ۔ اب قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن مجید میں تحریف ہے کہ تم تقدیم و تاخیر کے قائل ہو کہ انی رافعک و متوفیک فی المستقبل، یہ قرآن مجید کے فصاحت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہے کہ جہاں پر تقدیم و تاخیر ہے، جیسا کہ قرآن میں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مریں گے پھر زندہ ہوں گے، حال یہ وہ تو دوبارہ حیات کے قائل نہیں تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نحیا و نموت، ہم زندگی گزارتے ہیں پھر ہم مریں گے۔ تو یہاں پر بھی کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ تو کلام میں تقدیم و تاخیر ہونا یہ فصاحت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عین فصاحت اور عین بلاغت ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی متوفیک ای ممیتک۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری نے جو یہ بات ذکر کی ہے یہ بغیر سند کی ذکر کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر میں صرف تقلید سے کام کیا ہے، باقی تحقیق سے کام نہیں کیا ہے، لہٰذا جو بات بخاری شریف کی بلا سند ہو وہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ممکن ہے یہ توجیہ تقدیم و تاخیر پر مبنی ہو کہ انی متوفیک فی المستقبل ورافعک الآن، مستقبل میں تجھے موت دوں گا، ابھی تجھے اٹھانے والا ہو۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند ذکر کی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے، اس کے سند میں علی بن طلحہ ہے، اور علی بن طلحہ ضعیف راوی ہے۔ ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہو منکرات، یہ جو علی بن طلحہ ہے ان کے بہت سارے منکر روایات موجود ہے۔ ایک اور اعتراض وہ یہ ہے کہ ابن کثیر کی روایت ہے لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیا لتبعانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری تابعداری کرتے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام حی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بلا سند ذکر ہے، اور جو بات بلا سند ذکر ہو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ اصل میں عبارت یہ ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعنی الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ میری تابعداری ہی کرتا، کوئی اور گنجائش اس کے لیے نہیں تھی۔ تو اصل میں عبارت یہ ہے کسی نے اس کے ساتھ عیسیٰ کا لفظ بھی ملایا ہے تحریف کر کے۔ تیسرے اعتراض یہ کہ مجمع البحار میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مات عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کا قول موطا میں ذکر ہے کہ وہ نزول کے روایات کو ذکر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو قول مجمع البحار میں ذکر ہے یہ قول مردود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجمع البحار میں جو قول ذکر ہے یہ بلا سند ہے، اور جو بات بلا سند ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں جو روایات ہے وہ متواتر روایات ہے، متواتر روایت ہے، اور متواتر سے انکار کرنا یہ کفر ہے، ضلالت ہے اور گمراہی ہے۔ ایک اور اعتراض وہ یہ ہے کہ یہاں پر رفع کا ذکر ہے، رفع سے مراد یہاں پر رفع درجات مراد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر رفع سے مراد رفع درجات مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر رفع سے مراد حصی رفع مراد ہے، اٹھانا، اور اس کی دلیل یہ ہے یہاں پر فرمائے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، اور اللہ نے تدبیر فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر رفع سے مراد رفع عزت مراد نہیں ہے، رفع درجات مراد نہیں ہے۔
بلکہ یہاں پر رفع سے مراد حقیقی رفع مراد ہے۔ حقیقی رفع یہ ہے کہ میں تجھے اٹھاؤں گا۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل فیکم ابن مریم، ابن مریم نزول فرمائیں گے، حاکم اور عادل، عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور اس وقت سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات وہ دلالت کرتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تَخْوِيفُ اُخْرَوِي، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بس سزا دوں گے ان کو سزا سخت، دنیا آخرت میں نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی مددگار۔ اما الذین آمنوا بشارت، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لا چکے، وعملوا الصالحات، عمل کیے انہوں نے نیک، فیوفیہم اجورہم، اللہ پورا دیں گے ان کو اجورہم، ان کے اجر و ثواب، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ محبت نہیں کرتے ہیں ظالموں کے ساتھ۔ ذالک نتلو، صداقت رسول، یہ ہم پڑھ کر سناتے آپ پر، من الآیات، کئی دلائل توحید، والذکر الحکیم، اور حکمتوں سے بری ہوئی نصیحت۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اعتراض کا جواب، انہوں نے اعتراض کیا عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جواب یہ ہے اگر یہ وجہ الوہیت ہو تو پھر تو آدم علیہ السلام بطریق اولا الہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر نہ باپ موجود تھا نہ ماں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، یقیناً عجیب مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں مثل آدم کی ہے، یہ ہے تشبیہ الغریب بالاغرب، خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، بس فرمایا اللہ نے اس کے متعلق موجود ہو جا، فیکون، پس وہ موجود ہو گیا انسان کامل کے شکل میں۔ الحق من ربک، حق ثابت ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، نہ ہو جائیے آپ شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو آدمی جھگڑتے آپ کے ساتھ فیہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس من العلم قطعی علم، فقل، پس کہہ دیجئے میرے پیغمبر، تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائے تم بھی بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، اپنی بیوی کو بلائیں گے تم بھی بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، خود آئیں گے تم خود بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر لعنت بھیجیں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پس ہم بنائیں گے اللہ کی لعنت الکاذبین، جھوٹوں پر بد دعا کریں گے، انہیں لعنت کی دعائیں کریں گے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ جو ہے یہ واقعات بیان ہے حق اور سچ۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، اس کی ماں الہ نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ فان تولوا، اگر ان لوگوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، فان اللہ علیم بالمفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا فقل آ جاؤ، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیوی کو بلائیں گے تم اپنی بیوی کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آئیں گے تم بھی خود آؤ۔ روافظ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد 5 تن پاک مراد ہے، حضرت مریم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 تن پاک مراد ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نفس سے مراد علی مراد ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے بعد خلیفہ کا حقدار وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کا جواب یہ، اگر نفس سے مراد خود علی رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں عین نفس ہے، تو پھر فاطمہ سے نکاح کس طرح درست ہوا؟ فاطمہ سے پھر نکاح کس طرح درست ہو گیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ نفس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مراد نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں تحریف ہے، اور قرآن مجید کو اپنے ظاہر سے پھیرنا ہے غلط معنی کی طرف۔ یہاں تک دوسرا حصہ، پہلا حصہ مکمل ہو گیا، اس میں بنیادی مضمون یہ ذکر تھا نفی الوہیت عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عابد ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔